سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا وہ کون سا بادشاہ ہے جس کے پاس دولت نہیں ہوتی؟ برائے مہربانی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ اس کا صحیح جواب ہے، جنگل کا بادشاہ ایک ایسا بادشاہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی بھی دولت نہیں ہوتی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان اپنی پوری زندگی میں سب سے زیادہ معافی کس سے مانگتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے، انسان اپنی پوری زندگی میں سب سے زیادہ معافی فقیروں سے مانگتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کس چیز کو ضرورت پڑنے پر پھینک دیتے ہیں اور جب ضرورت نہ ہو تو اٹھا لیتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے، جال کو ضرورت پڑنے پر پھینک دیتے ہیں اور جب ضرورت نہ ہو تو اٹھا لیتے ہیں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ چلتا ہے لیکن تھکتا نہیں، پر ہیں لیکن اڑتا نہیں، بتائیں یہ کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے پنکھا۔ چلتا ہے، تھکتا نہیں، لیکن پر ہیں، پھر بھی اڑتا نہیں ہے، صرف چلتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں مرد ہر وقت جا سکتا ہے مگر عورت زندگی میں صرف ایک بار جا سکتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے قبرستان، جس میں مرد ہر وقت جا سکتا ہے اور عورت صرف ایک بار جا سکتی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا کھیل ہے جس میں پیچھے رہنے والا کھلاڑی جیت جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے رسا کشی۔ ایک ایسا کھیل ہے جس میں پیچھے رہنے والا ہمیشہ جیت جاتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے جو صدیوں سے موجود ہیں مگر اس کی عمر 1 ماہ سے زیادہ نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے چاند۔ ایک ایسی چیز ہے جو صدیوں سے موجود ہے لیکن اس کی عمر 1 ماہ سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، باتیں کر کے جیتا ہے، بتائیں یہ کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ریڈیو۔ نہ یہ کھاتا ہے اور نہ ہی پیتا ہے، بس صرف باتیں کر کے جیتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ میں اسے سنبھالا، اس نے آپ کو پیٹ میں ڈالا، بتائیں یہ کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آئینہ، جسے آپ ہاتھ میں سنبھال کر رکھتے ہیں اور وہ آپ کو اپنے پیٹ میں ڈال کر دکھاتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سی خراب چیز ہے جسے لوگ ایک دوسرے کو پینے کو بولتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے غصہ۔ ایک ایسی خراب چیز ہے جس کو ہر انسان دوسرے کو پینے کو بولتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ عورت کے ساتھ خواب میں ہم بستری کرنا کس بات کی علامت ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے خواب میں اگر انسان کسی ایسے شخص سے ہم بستری کرتا ہے جس کو وہ جانتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے کسی طرح کی قربت یا فائدہ حاصل ہوگا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس وقت اس کے آخری الفاظ کیا تھے؟ اس کا صحیح جواب ہے مجھے بچاؤ اے موسیٰ، مجھے بچاؤ اے موسیٰ، میں تیرے رب پر ایمان لے آیا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سے صحابی ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے تھے؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھنے سے انسان کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھنے سے انسان کو خوشحالی ملتی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت بسعادت کس تاریخ کو ہوئی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت بسعادت 13 رجب کو ہوئی تھی۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کس جگہ وضو کرنے سے انسان پر غربت آ جاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بیت الخلاء کی جگہ پر وضو کرنے سے انسان پر غربت آ جاتی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا مسکن کس جگہ کو کہا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کا مسکن عراق کو کہا جاتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ گلزار بن گئی، اس کا ذکر قرآن مجید کی کس صورت میں آیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اس کا ذکر سورۃ الانبیاء میں قرآن مجید میں آیا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے جانے کا تذکرہ کس صورت میں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے قرآن مجید کی سورہ ہود رکوع نمبر 10 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے جانے کا ذکر ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے مطابق مال ضائع کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے قرآن مجید کے مطابق مال ضائع کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہتے ہیں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا گناہ کبیرہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے؟
اس کا صحیح جواب ہے شرک ایک ایسا گناہ کبیرہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرماتے ہیں۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کس مومن کے لیے تیار کی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تیار کی تھی۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے زلزلہ کس گناہ کی وجہ سے آیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے دنیا میں سب سے زیادہ زلزلہ قتل کی وجہ سے آیا تھا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے کون سی عبادت فرض کی گئی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے دنیا میں سب سے پہلے نماز جیسی عبادت کو فرض کیا گیا تھا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے موقع پر حضرت شیث علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے موقع پر حضرت شیث علیہ السلام کی عمر مبارک 800 برس تھی۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز میں سلام و کلام پر پابندی کب لگائی گئی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے نماز میں سلام و کلام پر پابندی 2 ہجری میں لگائی گئی تھی۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے 3 واقعات ہیں جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ نہ رہ سکے تھے؟ اس کا صحیح جواب ہے کشتی میں شگاف پڑنا، لڑکے کا قتل، دیوار کی تعمیر۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے شاعر جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کا نام کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سب سے پہلے شاعر جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کا نام طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا عورت کا مزار پر جانا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے عورت کا مزار پر جانا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ سود کب حرام ہوا تھا؟ اس کی ڈیٹ بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے سود 9 ہجری میں حرام ہوا تھا۔ جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اہل طائف کس بت کی پوجا کرتے تھے؟ اس بت کا نام بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے اہل طائف بت لات کی پوجا کیا کرتے تھے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا تھا؟ اس جگہ کا نام بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا تھا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کس صورت میں کہا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ قرآن مجید کی سورۃ النساء میں کہا گیا ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو ہر انسان کو 2 دفعہ مفت ملتی ہے مگر تیسری دفعہ خریدنی پڑتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے دانت ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کو 2 دفعہ مفت ملتے ہیں لیکن تیسری دفعہ خریدنے پڑتے ہیں۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ چپ بیٹھا بور کرے، تھپڑ مارو تو شور کرے، بتائیں یہ کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈھول۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوسرے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا لفظ ہے جسے آپ صحیح نہیں پڑھ سکتے، ہمیشہ غلط پڑھتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے لفظ غلط کو غلط ہی پڑھ سکتے ہیں، صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا جانور ہے جو زبان سے اپنے کان صاف کرتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے زرافہ ایک ایسا جانور ہے جو اپنی زبان سے اپنے کان صاف کرتا ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جسے آپ کھول سکتے ہیں مگر دوبارہ بند نہیں کر سکتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے انڈا ایک ایسی چیز ہے جسے ہم کھول تو سکتے ہیں لیکن اسے دوبارہ بند نہیں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے پچھلی ویڈیو میں قسط نمبر 23 کا مطالعہ کیا تھا۔ آج ہم آپ کے سامنے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 24 کو بیان کریں گے، جس کے عنوان ٹاپکس مطلب کہ مین ہیڈنگز جو ہیں وہ یہ ہیں: مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر، مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات اور مدینہ میں اسلامی معاشرے کی بنیاد۔ تو چلیے آج ہم آگے سے اس کو کیا کرتے ہیں، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
गुज़श्ता किस्त में हमने बयान किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। अहले मदीना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारीख़ी इस्तकबाल किया। ऊँटनी कस्वा अल्लाह ताला के हुक्म से एक मखसूस मकाम पर जाकर रुकी और उस जगह मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर का फ़ैसला हुआ। आज की इस किस्त में हम जानेंगे कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे तामीर हुई, महाजरीन और अंसार के दरमियान मबाख़ात यानी इस्लामी भाईचारा कैसे कायम किया गया और मदीना में इस्लामी माशरे की बुनियाद किस तरह मजबूत हुई। तो सबसे पहले मेन हेडिंग जो है वो ये है कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर का आगाज़। ज़मीन ख़रीदने के बाद सबसे पहले उसे तामीर के लिए तैयार किया गया। वहाँ मौजूद झाड़ियाँ और रुकावटें हटाई गईं और जगह को हमवार किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ निगरानी ही नहीं फरमाई बल्कि ख़ुद भी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ मिलकर ईंटें और पत्थर उठाए। सहाबा कराम भी निहायत में मोहब्बत और शौक़ से काम करते थे। वो जानते थे कि वो सिर्फ़ एक इमारत नहीं बल्कि इस्लाम के मरकज़ की तामीर कर रहे हैं। मस्जिद की सादा मगर अजीम तमीर। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदाई तामीर निहायत सादा थी। दीवारें मिट्टी और कच्ची ईंटों से बनाई गईं। सतून खजूर के तनों के थे जबकि छत खजूर की शाखों से बनाई गई ताकि धूप से कुछ साया मुयस्सर आ सके। सादगी के बावजूद इस मस्जिद की अज़मत दुनिया की हर बड़ी इमारत से ज़्यादा थी क्योंकि ये अल्लाह ताला की इबादत और दीन की तालीम का मरकज़ बनने वाली थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली क़ियादत। तामीर के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल सहाबा के साथ मौजूद रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली ज़िंदगी से ये सबक दिया कि हकीकी रहनुमा वही है जो ख़ुद भी मेहनत करे, अपने साथियों के साथ खड़ा रहे और ख़िदमत को इज़्ज़त समझे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ काम करता देखकर मज़ीद जोश और जज्बे से काम करते थे। मस्जिद नबवी के मकासद क्या थे? मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ नमाज अदा करने की जगह नहीं थी, ये मुसलमानों की तालीम और तरबियत का मरकज़ भी थी। यहीं कुरान करीम की तालीम दी जाती, दीनी मसाइल सिखाए जाते, अहम मशवरे किए जाते, मेहमानों का इस्तकबाल होता और मुसलमानों के इज्तमाई मामलात तय किए जाते। इसी मस्जिद से इस्लाम का पैगाम मुख्तलिफ़ इलाक़ों तक पहुँचना शुरू हुआ। मुहाजरीन और अंसार के दरमियान मवाख़ात यानी कि भाईचारा कैसे हुआ? मक्का से आने वाले मुसलमान अपना घर, माल और कारोबार छोड़कर मदीना आए थे। मदीना के मुसलमानों यानी अंसार ने उनका बेमिसाल इस्तकबाल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजरीन और अंसार के दरमियान मवाख़ात यानी इस्लामी भाईचारे का रिश्ता कायम फरमाया। ये रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं था बल्कि मोहब्बत, ताउन, हमदर्दी और इसार पर कायम था। अंसार ने अपने घरों, माल और वसाइल में अपने महाजिर भाइयों को शरीक किया और उनकी हर मुमकिन मदद की। इसार की बेमिसाल मिसालें। मदीना के मुसलमानों ने दुनिया को सिखाया कि हकीकी ईमान सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि दूसरों की मदद करना भी ईमान का हिस्सा है। उन्होंने अपने महाजिर भाइयों की ज़रूरियात पूरी करने में खुशी महसूस की। महाजरीन ने भी मेहनत, जहानत, दयानत और खुददारी को इख्तियार किया और जल्द ही अपने कदमों पर खड़े होने की कोशिश की। मदीना में इस्लामी मुआशरे की बुनियाद कैसे पड़ी? मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर और मवाक़ात के बाद मदीना में एक नए इस्लामी मुआशरे की तश्कील शुरू हुई। इस मुआशरे की बुनियाद ईमान, अदल, अख़ुवत, अमानत, सच्चाई, रहम और बाहमी एहतराम पर रखी गई। हर मुसलमान को बराबर का मकाम हासिल था, चाहे वो अमीर हो या गरीब, अरब हो या गैर अरब। इस्लाम ने सब को एक उम्मत की सूरत में जोड़ दिया। सीरत से हासिल होने वाले असबाग। इस वाक़ये से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। अल्लाह ताला के लिए क्या किया जाने वाला हर काम अजीम होता है। क़यादत का बेहतरीन नमूना खिदमत और आजिज़ी है। मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं। माशरा सिर्फ़ अमारतों से नहीं बल्कि किरदार, इंसाफ और अख़ुवत से मजबूत होता है। मस्जिद सिर्फ़ इबादत की जगह नहीं बल्कि इस्लाह मुआशरा का मरकज़ भी है। इख्तिताम। नाज़रीन कराम, मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर और मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान मवाक़ात ने इस्लामी तारीख़ में एक नई मिसाल कायम की। ये वो बुनियाद थी जिस पर बाद में एक मजबूत मुसन्निफ़, मुनसिफ़ और बाअखलाक इस्लामी माशरा कायम हुआ जिसकी रोशनी दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों तक पहुँची।
अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से सबक हासिल करने और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगली किस्त नंबर 25 में मदीना का तारीख़ी मिसाक मदीना, मुख्तलिफ़ कबाइल के साथ मुआहदात और इस्लामी रियासत के इब्तदाई इंतज़ामी उसूल इंशाअल्लाह अगली किस्त में हम बयान करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में मुख्तलिफ़ कबाइल के साथ किस तरह मुआहदात किए, मिसाक मदीना के अहम शिकें क्या थीं और इस्लामी रियासत के इब्तदाई इंतज़ामी उसूल किस तरह कायम हुए। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, हमारे सवाल और जवाब दिलचस्प लगे हों या आपने इस वीडियो से कोई नई मालूमात हासिल की हों तो बराए करम वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल क्विज़ विद इल्म को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी कि घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली रोज़ाना की वीडियो आप तक आसानी से सबसे पहले पहुंच सके। हमारे चैनल पर आपको रोज़ाना दिलचस्प और मालूमाती क्विज़ मिलते हैं जिनमें जनरल नॉलेज, इस्लामी तारीख़, पहेलियाँ, मिज़ाहिया सवाल व जवाब, ज़हानत बढ़ाने वाले सवालात और रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतल्लिक़ मालूमात शामिल होती हैं। हमारा मकसद सिर्फ तफरीह फराहम करना नहीं बल्कि इल्म को आसान और दिलचस्प अंदाज में हर एक तक पहुँचाना है। अगर आपने आज के तमाम सवालात के सही जवाब दिए हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कितने सवालों के दुरुस्त जवाब दिए हैं। अगर कोई सवाल मुश्किल लगा या आप किसी ख़ास मौजू पर क्विज़ देखना चाहते हैं तो अपनी राय भी कमेंट में ज़रूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती असासा है। इसके अलावा हमारे चैनल पर सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी ख़ुसूसी सिलसिला भी जारी है जिसमें हम किस्तवार सीरत तैयबा का मुतालिया करते हैं ताकि हम सब अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी, इखलाक व किरदार और तालीमात से रहनुमाई हासिल कर सकें। अगर आपने अभी तक इस सिलसिले की पिछली एक साथ नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखें और आने वाली एक साथ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़िअ हासिल करने, इस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अपना भी बहुत ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक नए दिलचस्प क्विज़ और सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नई किस्त के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।